محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے آپ اس جاہل خطیب کی ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کو بشر کہا گیا، تین لوگوں نے کہا نبی کو بشر، ایک اللہ نے بشر کہا ہے، اور ایک رسول سے کہا کہ آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم، اور ایک بشر نبیوں کو، کئی نبیوں کو ان کی امتوں میں جو کافر تھے انہوں نے کہا۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں نے نبی کو بشر کہا۔ قرآن میں تین لوگوں کا قول ہے، قرآن میں یا تو خدا نے بشر کہا، یا نبی نے بشر کہا، یا کافر نے کہا۔ خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب فیصلہ کر لے کیا ہوا۔ جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر اس جاہل خطیب نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین لوگوں نے بشر کہا ہے۔ نمبر ایک، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کہا ہے۔ نمبر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ آپ بشر کہو۔ نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کافر ہیں ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے۔ اب آگے اس نے یہ کہا کہ اللہ ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، تو اب خود فیصلہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والا کون ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہے گا وہ کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اس نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں تین لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی نے، تو گویا کہ اس نے یہ کہہ کر کے کہ تین لوگوں نے بشر کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو لوگوں کے اندر شمار کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تین لوگوں نے بشر کہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ نے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس نے لوگوں میں شمار کیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور لوگ مخلوق ہے۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کو جو کہ خالق ہے مخلوق کہے تو یہ خود ایک کفر ہے، تو گویا کہ یہ اپنے ہی قول کی وجہ سے خود کافر ہو گیا ہے۔ نمبر دو، اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہے گا وہ کافر ہے، اور اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر تین لوگوں نے رسول اللہ کو بشر کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے لوگوں کے اندر شمار کیا ہے اور بشر کے اندر شمار کیا ہے، تو اس کے اپنے قول کی وجہ سے، خود یہ اپنے قول کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے۔ آئیے اب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے گھر کی کتابوں کے اندر کہ کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، کیونکہ خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا۔ اب جو بھی بشر کہے گا وہ کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کن کن علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے اور کون کون اس کے فتوے کی زد میں آتا ہے، ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس کتاب ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر اس کا 711 ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں، الا ان محمدن بشر لا کل بشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ ترجمہ، خبردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھر کے درمیان یاقوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، فتاوی رضویہ کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اب اس کے کہنے کے مطابق خدا تو ہو نہیں سکتا، نبی تو ہو نہیں سکتا، اب جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے وہ کافر ہے، لہٰذا احمد رضا خان بریلوی اس کے کفر کی زد میں آ گیا اور اس نے احمد رضا کو کافر بنا دیا۔ آئیے دوسری کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس جاء الحق۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 181 پر کیا لکھتے ہیں، دیکھیے، محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عام بشر نہیں، یاقوت پتھر ہے مگر عام پتھر نہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے، لیکن اس بریلوی کے فتوے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ کافر ہے، اور کافر لوگ ہی بشر کہتے ہیں، کیونکہ خدا ہو نہیں سکتا،
نبی ہو نہیں سکتا۔ اب جو بھی بشر کہے گا وہ کافر ہے، لہٰذا احمد یار خان نعیمی بھی اس کے فتوے کے مطابق کافر ہو گیا ہے۔ دیکھیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 179 پر کیا لکھتے ہیں یہ کہ غرضے کے انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، لہٰذا آیت کا مقصود یہ ہوا کہ ہم تم جیسے بشر ہو کر ایسے کمالات دکھاتے ہیں۔ دیکھیے اس صفحے کے اندر بھی احمد یار خان نعیمی نے یہی لکھا ہے کہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، بشریت کا ہونا، یہ کمال کی بات ہے۔ اب بتائیے اس کے فتوے کے مطابق احمد یار خان نعیمی کا کیا بنا، یہ فیصلہ آپ حضرات کریں۔ دیکھیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور کتابیں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے کتاب العقائد، یہ لکھی ہے جناب سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے، اور اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ نبوت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے واسطے بھیجا ان کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام وہ بشر ہیں، انبیاء علیہم السلام وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ دیکھیے نعیم الدین مراد آبادی نے بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کو بشر کہا ہے۔ انبیاء وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اب چونکہ نعیم الدین مراد آبادی خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب اس کے فتوے کے مطابق نعیم الدین مراد آبادی کیا بنے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے اور کتابیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے عقائد اہل سنت و جماعت، یہ لکھی ہے جناب حضرت علامہ پروفیسر نور بخش توکلی نے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 27 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیتیں۔ اول، ظاہر باعتبار صورت بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشریت کے اعتبار سے بتا رہے ہیں۔ اب خدا ہو نہیں سکتا، نبی ہو نہیں سکتا، اب اس کے فتوے کے مطابق کیا بنا، یہ فیصلہ آپ کریں۔ اور کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ہے انوار شریعت از افادات احمد رضا خان، حامد رضا خان، نعیم الدین مراد آبادی، محمد سردار، مولانا نظام الدین صاحب، ان سب سے افادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 93 ہے۔ دیکھیں استفتاء کیا لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منطوقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھے یا کہ اپنی خواہشات بشریت و ارادت سے بھی کچھ فرما دیا کرتے تھے؟ الجواب، اس آیت کریمہ سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمام منطوقات مخصوص قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے من جانب اللہ بذریعہ وحی کے عموماً ظاہر ہوئے، اور جو ما سوا قرآن مجید کے منطوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ اکثر بموجب وحی کے ہیں، اور بعض اپنی ارادت بشریت سے فرمائے، اور بعض اپنی ارادت بشریت سے فرمائے۔ دیکھیں یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بشر ہونا اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ خدا ہو نہیں سکتے، نبی ہو نہیں سکتے، اب اس کے فتوے کے مطابق ان کا کیا بنتا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ کتاب ہے نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیوں، یہ لکھی ہے جناب ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی نے، یہ پاکستان کے ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے۔ لکھتے ہیں بشریت ہمارے نزدیک ایک قطعی عقیدہ ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کو بشر کہے وہ کافر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر۔ اب ان کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آخری کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بہار شریعت، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 28 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ نمبر 2، انبیاء بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، اور انبیاء سارے کے سارے بشر تھے۔ اب بتائیے یہ امجد علی اعظمی خدا تو ہو نہیں سکتے، نبی ہو نہیں سکتے، ان کے فتوے کے مطابق ان کا کیا بنتا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنی ساری کتابوں کے حوالے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں،
اور بھی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الوقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صرف انہی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جاہل خطیب جو یہ بیان دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر کہے وہ کافر ہے، اور کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، تو اس فتوے کے مطابق بریلویت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، احمد رضا خان ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی ہے، ان سارے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ عائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے فتوے کے مطابق یہ فیصلہ آپ حضرات کریں۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھیے یہ ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے اندر ایک غلط میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے سامنے غلط عقیدے کو اور غلط بات کو پیش کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف بات کو پیش کرتے ہیں اور عوام کے اندر انتشار اور عوام کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت کہ جناب کو اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں ہے کہ ان کے گھر کی کتابوں میں ان کے مجدد اعظم، ان کے اعلیٰ حضرت، جن کو یہ بڑے حضرت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر لکھا ہے اور ان کو خبر نہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان جاہل خطیبوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور علماء حق کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔